السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ صحت مند اور خوشحال ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مدینہ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں کہ یہ نیکی کا پیغام ہے اور یہ ہم اللہ کی کتاب قرآن پاک کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جتنا زیادہ پھیلے گی اور جو آگے سبسکرائب کرے گا اور کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ۔ پیچھے ہم سورہ فاتحہ مکمل کر چکے ہیں، تو سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی اور سمری کہ اس میں کیا مضامین اور کیا باتیں اللہ پاک نے ہمیں بتائی اور سکھائی ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے۔ یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ قرآن مجید کی سب صورتوں سے بڑی ہے۔ اس صورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، چنانچہ اس صورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ عقائد اور اعمال سے متعلق اہم ترین تعلیمات اس کے اندر آ گئی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے سیکھنے میں کئی سال لگ گئے۔ اس سے مراد الفاظ کا حفظ نہیں بلکہ اس کے حکموں اور مسئلوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اس کے مضامین کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری کا مادہ ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کو سن کر 3 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں ہر نئی تحریک کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ فرسٹ کون ہوں گے؟ مومن جو اس پہ تہ دل سے ایمان لائیں گے۔ سیکنڈ کون ہوں گے؟ کافر جو اس کے مخالف ہوں گے۔ اور تھرڈ کون ہوں گے؟ منافق جو ظاہری طور پر تو مانیں گے مگر دل سے انکار کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پہلا حکم تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا دیا گیا اور قرآن کریم کی سچائی بیان کی گئی۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خلافت ارضی کے مستحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے خاندان یعنی بنی اسرائیل کی زندگی کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ اس خاندان میں سینکڑوں نبی اور رسول اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ اس خاندان کے حالات اللہ تعالیٰ نے سبق آزمود طریقے میں بیان کیے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اپنی حرکات اور خرابیوں کی وجہ سے یہ قوم خلافت الہی کے قابل نہ رہی۔ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے کئی واقعات بیان ہوئے ہیں، مثلاً ان کے عہد و پیمان، کوہ طور پر جلوہ خداوندی، سبت یعنی ہفتے کے دن کا واقعہ، گائے کا واقعہ، قتل انبیاء کے حالات، سحر اور جادو کی ناپاک کوششیں، انبیاء کی توہین اور ناجائز حرکات اور بخشش کے غلط عقیدے وغیرہ۔ 16ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے مزید حالات اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں پیدائش کا ذکر ہے، ساتھ ہی خانہ کعبہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے درجات بیان ہوئے ہیں۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کی بحث ہے۔ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ اس کے بعد 26ویں رکوع تک قصاص، بدلہ، میراث، روزہ، دعا، حج، جہاد اور اللہ کی راہ میں مالی قربانیوں کے مسائل اور اس کے احکام مذکور ہیں۔ 27ویں رکوع سے معاشری اور خاندانی زندگی کے مسائل شروع ہوتے ہیں، یعنی نکاح، حیض و نفاس، طلاق، عدت، نکاح ثانی، بچوں کی تربیت اور حق مہر وغیرہ۔ سورت کے 32ویں رکوع میں جہاد کا بیان ہے اور مثال میں حضرت طالوت کا جالوت سے مقابلہ
کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح اور شکست سامان جنگ اور لشکر کی کمی زیادتی پر منحصر نہیں، اکثر چھوٹی فوجیں بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور 34 رکوع میں آیت الکرسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حی قیوم ہونا اور بہت سی دوسری صفات مذکور ہیں، اور یہ کہ اسلام کے قبول کرتے ہی کسی پر زبردستی نہیں، کیوں نہ کہ اس کے دلائل اور خوبیاں واضح ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند سبق آزمور واقعے مذکور ہے۔ 39ویں رکوع تک صدقات و خیرات اور پرہیزگاری کے احکام ہیں، سود کی ممانعت ہے اور گواہوں کے بارے میں ہدایت اور قوانین کا بیان ہے۔ تجارت کے چند اصول بھی درمیان میں آ گئے۔ سورت کے آخر یعنی 40ویں رکوع میں ایمان و اسلام کا خلاصہ اور ایک جامع دعا بیان ہوئی ہے۔ اس دعا کے آخری الفاظ کچھ یہ ہیں کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمیں کافروں کی جماعت پر برتری عطا فرما، آمین۔ یہ قرآن کریم کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ گویا یہ قرآن کی تعلیم سے جو قوم پیدا ہوگی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قانون کفر پر غالب آ جائے گا۔ یہاں اللہ کو ماننے والی قوم اور نہ ماننے والی اقوام کا انجام بتایا گیا، یعنی مومن کامیاب ہو گئے اور منکر اور مغلوب اور ناکام ہو گئے۔ سورت کا اختتام گویا انہی الفاظ پر ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ محض قرآن کریم جو ہے یہ محض خلاصہ اور مضامین کا ایک تصور دلانے کے لیے بیان نہیں ہوا، ورنہ کلام میں اللہ کے حقائق اور کمالات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا نام لے کر اس سورت کے احکام میں غور و فکر کریں، اس کی حکمتیں سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے کمر بدستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں پیش کرتی ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بڑا یہ کہ وہ قرآن کا علم دے دے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم، سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے۔ اس قسم کے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس قسم کے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن جدا جدا پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف الف لام میم اس سورت کے علاوہ 5 اور سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ ان حروف کے علاوہ اس قسم کے کچھ اور حروف ہیں جو قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی ابتدا میں شامل ہوئے۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کی کل تعداد 29 ہے۔ الف لام میم کے معنی کیا ہیں اس کے بارے میں کوئی قطعی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء امت کو ان کا علم ہے، مگر مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں ان کی تشریح فرمائی۔ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد انا اللہ عالم، کہ میں ہوں اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ الف لام میم کے الف سے مراد اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی لاتے ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر اللہ کی یہ کتاب نازل کی گئی۔ مختصر یہ کہ ان حروف کا علم عاملوں اور نیک بندوں نے پایا اور ہمیں بتلایا۔ اس طرح کے حروف اسلام سے پہلے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتے تھے جن سے ہر عربی جاننے والا بخوبی واقف ہے، لیکن پھر بھی ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کلام اللہ کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے علم و عمل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ دنیا کی مصیبتیں اسی کا حل ہیں اور خود ہماری کامیابی بھی اسی سے وابستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو پڑھا سیکھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کریم کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنائے اور ہمیں دن قیامت اس کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو آخر میں پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔